خداوند کے نام کو بہت جلال اور اسی کے کلام کو بہت ساری تعلیموں میں ہم تشریف رکھتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اپنی زندگی کو بحال رکھتے ہوئے نجات کی شادمانی اور خوشی میں قائم رہتے ہوئے خداوند کے منتظر ہیں۔ آمین۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی آج رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط افسیوں کے نام 5 باب اور اس کی 16 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے اور ان دنوں میں ہمیں اس کلام کی بہت شدید ضرورت بھی ہے۔ آمین آمین۔ اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آمین۔ خداوند اپنے کلام کے برکت بخشے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی حالات اور پھر دنیا بھر میں کیسی آفتیں اور مشکلیں، پریشانی، جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ آنے والے وقت کے بارے میں آگاہی ہے آج آپ کو کہ خدا آپ کو الرٹ کر رہا ہے کلام کے وسیلے سے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں 1965 میں جو جنگ لگی تھی، اس وقت میں تو 1 مہینے کے بعد ہی آیا جب جنگ بند ہو گئی تھی، اس وقت امن ہو گیا تھا۔ تو پھر بھی اس وقت یہ عالم تھا کہ کوئی بھی باہر جاتا تھا اس کی تفتیش کی جاتی تھی، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر گھوم رہے ہو، یہاں تک کہ وہاں جو جیپ ہوتی تھی وہاں کرنل جو اور کیپٹن وغیرہ رونڈ کرتے تھے۔ میرے والد صاحب جا رہے تھے، ان کو پکڑا کے بھی کیوں جا رہے ہو، اس نے کہا دائی کو دینے جا رہا ہوں۔ پھر واپس آئے، پھر بھی انہوں نے پکڑا کہ کیوں جا رہے ہو، یہ کون ہے ساتھ، اس نے کہا یہ کام ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ کمال آ رہا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ زندگی میں آپ کو خدا نے جو لے کے آیا ہے وہ اپنے ایک مقصد کے لیے لے کے آیا۔ آمین۔ کوئی بھی زندگی اگر مسیح ہے، مسیح میں چل رہا ہے تو وہ ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یقیناً اس کے بعد جو جنگ ہوتی ہے سن 1971 کی ہوتی ہے، جو بنگالیوں سے بھی ہوئی، انڈیا سے بھی ہوئی، تو ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ بہت ساری سوچیں رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا آپ ایک دیا بھی نہیں جلا سکتے، اتنی مشکل تھی اس وقت۔ آپ کسی جگہ جاتے تھے روشنی نہیں ہوتی، کتنی مشکل تھی۔ اور دوسرے کہ گولوں کی، بمبوں کی آواز آتی تھی بہت زیادہ، اور شیلنگ ہوتی تھی جو جہاز کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کتنی انہوں نے مصیبتیں دیکھی اور کتنا دکھ دیکھا وہاں۔ جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر خوراک کی کمی ہو گئی، پھر لوگ جو روزمرہ کی جو کمائی کرتے تھے، پھیری والے تھے یا کوئی بھی کام کرتے تھے روزمرہ کی، وہ کہتے دیہاڑی، وہ بھی نہیں تھی رہی۔ یہ مشکلات انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی مشکلات جو ہے دوبارہ ہونے والی ہیں۔ ان قریب جو ہے یہ سب سسٹم جو ہے ہونے والا ہے، اور آپ کو ایک نقشہ دکھا دیا دنیا والوں نے، شیطان نے، سب نے، کہ یہ ہونے والا ہے۔ وہ کیا تھا؟ لاک ڈاؤن۔ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، دوسرے کو مل نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تھے کسی کو۔ پھر آپ کو ماسک پہنائے گئے تھے۔ روس میں تو یہ عالم تھا کہ ساری چیزیں فریز ہو گئی تھی، ان کے کارڈ سے پیسے نہیں نکل رہے تھے، خرید و فروخت ختم ہو گئی تھی، ہر چیز مصیبت اور پریشانی میں ہو گئے تھے عالم میں۔ اور کئی لوگ تو یہ تھے کہ اس دنوں میں بیمار ہوئے تو وہ یہی سمجھتے تھے ہمیں تو وہی کرونا ہو گیا جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ اس کے خوف سے مر گئے۔ اور چائنا میں یوں ہوا کہ مرنے والے جب اطلاع دیتے تھے مرنے والے کی جب اطلاع دی جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایسے کوئی فوت ہو گیا، تو وہ لینے والے آتے تھے جو میت کو، وہ ان کو بھی مار کے لے کے جاتے تھے کہ ان کے ساتھ رہا ہے، ان کو بھی ہوگا، مار دیتے تھے اس کو۔ یہ عالم تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبت پر مصیبت اور بڑی پریشانیاں بنتی جا رہی ہیں۔
جو بھی ہوا آپ جانتے ہیں ان دنوں میں، لیکن کچھ وقت کے لیے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے سکون میں ہیں، لیکن آنے والے عالم میں بہت مشکل اور بڑی پریشانی ہونے والی ہے۔ اور ان پریشانیوں کی جگہ جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے خدا کے ساتھ مل کر رہنا ہے اور خدا کی خدمت میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی آپ کو مشکلیں آنے والی ہیں۔ یہ سب چیزیں ماضی کی تلخ حقیقت ہے، ماضی کی تلخ حقیقت جو ہے آپ کے سامنے آئی ہے، پریشانیوں کے حالات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ انسان اپنے اختام زندگی کے انجام کو جو ہے نا بہت کم سوچتا ہے، انسان اپنی اختتام زندگی کے بارے میں بہت کم سوچتا ہے اور طویل منصوبہ بنا کر یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جمع کروں گا، یہ پل بھر کی خبریں، تمام طرح کی آزائش جو ہے وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن کلام کہتا ہے اس دولت مند کے مطابق جو نیند میں سونے لگا اور کہنے لگا کہ اے جان آرام سے سو اور کھا پی، کیونکہ تیرے پاس سالوں کا سامان ہے بھرا پڑا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کھاتے جمع کیے ہوئے تھے، بلکہ اپنے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پڑولے جو ہوتے ہیں اور اپنے جو سٹوریج ہوتے ہیں، سٹور کی ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس کو اور اونچا بڑھایا اور اس میں اناج جمع کیا، لیکن اس کے لیے نہ رہا۔ کیوں؟ اس کی جان لے لی گئی۔ اب یہ بھی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ نہیں کہ وہ وقت آئے تو ایسا ہو، بلکہ کوئی بھی آپ کا وقت جو مقرر کیا گیا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ کوئی بھی شخص ہے چلتا پھرتا چلا جائے گا اور بیمار ہوگا تو وہ بھی چلا جائے گا۔ تو خدا کا کلام ہمیں دکھاتا ہے جب تک ہماری آنکھیں دیکھ نہیں لیتی، دماغ سوچ نہیں لیتا، دل مان نہیں جاتا، ہم یقین نہیں کرتے کسی چیز کا۔ یہ سچ بات ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے۔ یہ وہی بات ہے توما جیسی کہ ہم یقین ہی نہیں کرتے، کہ سوچتے نہیں، اور جب دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم مانتے بھی نہیں۔ یہی چیز آج خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اس لیے لوگ ایمان پر نہیں چلتے۔ اگر ہم ایمان پر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم ایمان پر نہیں چلتے تو اپنے آنکھوں دیکھی چیزوں کی وجہ سے ہم جو ہے ایمان پر نہ چل کر آنکھوں دیکھی چیزوں کا یقین کرتے ہیں، اور پھر دعاؤں کا جواب کیسے لیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جس چیز پر ہم ایمان لے آتے ہیں اور جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں خدا کی طرف سے، اور مان جاتے ہیں کہ یہ کلام آج ہمارے لیے ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے آنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کام ختم ہو رہے ہیں، ڈیوٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اور جگہ بہ جگہ لوگ جو ہے اپنے پیسے کو سیو کر رہے ہیں، خوراک کی جو ہے کمی ہو رہی ہے، جمع کی جا رہی ہے، اور بہت سے ملکوں میں تو آج کل دیکھیں کہ ان کے اپنے ووکلین جو ہیں، یعنی کہ اپنے رشتہ دار جو ہیں مسنگ ہے، ان کو نہیں مل رہے، بچے نہیں مل رہے ان کو، اور ماں باپ نہیں مل رہے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، خود جو بچے ہیں تو وہ رو رہے ہیں۔ یہ عالم ہو چکا ہے، یہ آخری زمانہ۔ وقت غنیمت جانو کیونکہ دن کیا برے آ گئے ہیں۔ سمندر کی لہروں کی مانند آج کل ایمان ہے ہمارا، سمندر کی لہروں کی مانند آج کل ایمان ہے ہمارا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ایمان میں سوچ لیتے ہیں، بعد تھوڑی دیر بعد ہم سوچتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں۔ اور یہی اب تک ہم نظریات رکھتے ہیں کہ ہم جو دعا کر لیتے ہیں اس پر جب ہم خود جو ہے عقید کہتے ہیں عربی میں، ہم مان نہیں دیتے، یقین نہیں کر لیتے، تب تک وہ پوری بھی نہیں ہوتی۔ کیا کیا تھا وہ پلہ چھونے والی؟ یقین کیا ہوا، یقین کیا ہوا۔ وہ جو چارپائی لے کے آئے تھے، چار لوگوں کی، چار لوگ تھے اور چارپائی لے کے آئے تھے، ایک شخص بیمار تھا، لیکن خداوند نے کس کو دیکھا؟ ان چاروں کے ایمان کو دیکھا کہ یہ لے کے آئے ہیں، ان کا ایمان ہے، میرے پاس لے کے آئے ہیں، شفا پا گئی۔ یہ یقینی ایمان ہے۔ اگر آپ یقینی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا آپ کے تمام گناہوں کو جو ہے دھوتا اور پاک کرتا ہے، اور آپ کو اس صلیب کے خون کے وسیلے سے قبول کر لیتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب ہم خدا کے فرزند بنے ہوئے ہیں، ہم چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں،
بہت بڑے بہتان سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مصیبت اور پریشانی سے ہم نکل کر خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور اس کے چرنوں میں آ جاتے ہیں تو ہم سیف ہو جاتے ہیں، ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے، ہمیں خدا کے فرشتے جو ہیں نگہبانی ہماری کرتے ہیں، وہ محافظت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں چیزیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو کہا گیا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کریں، کیونکہ وقت وہ آن پہنچا ہے کہ جس میں تمام طرح سے جو حالات ہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط تموتھیوس کے نام، دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ جس نے نکالا پڑھے شروع سے ہاں جی، پہلی آیت سے شروع۔ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ آمین۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں صاف اور کلیئر لکھا ہے کہ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ ہمارا آج سبجیکٹ کیا تھا؟ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ یہی حوالہ ہمیں اٹیچ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اب برائی کی جڑ کہاں سے بن رہی ہے اور کس طرح لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ آدمی خود غرض ہوگا، اپنا مطلب نکالے گا، اپنی سوچ کو رکھے گا، اپنے ہی خیال کو پورا کرنے اور اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اٹیچ رہے گا، اور زردوست پیسہ اپنا ہی پاس رکھے گا، کسی کو دینے کے لیے نہیں اس کے پاس ہے۔ یہ زر کی دوستی ہے۔ اور امیر آدمی جو ہے نا دیتا نہیں کسی کو جلدی، جس کے پاس $1 بلین ہو جائے نا، کام بھی اسے مل جائے $1 بلین کا، تو وہ بھی اپنے پاس ہی رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ یہی بات ہے کہ یہ یہاں آیا اسی لیے کہ زر دوست ہوں گے، شیخی باز، شیخی مارنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے بولان باندھنے والے، اور بڑی ہی جو ہے اپنی پلاننگ بتانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، ماضی میں یہ ہوا اور مستقبل میں یہ کروں گا۔ یہ تمام پلاننگیں جو ہیں نا شیخی بازی کی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا آخر میں یا پہلے کہ جو خدا کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ خداوند نے یہی کلام میں لکھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو خداوند کے لیے کرو، نہ کہ انسانوں کے لیے کرو۔ اس لیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، تو خداوند کے لیے کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ میرے لیے جو کام کرے وہ آگے کامیابی اور سرفرازی پائے۔ اور یہ شیخی باز جو لوگ ہوتے ہیں، میرے پاس 3 گاڑیاں 4 ہو گئی ہیں، 5ویں بھی آ جائے گی، وہ شیخی چلتا رہتا ہے اسی طرح۔ اور مغرور ہونا یعنی کہ پراؤڈنس جو ہوتی ہے جس میں آ جاتی ہے، مغروریت آ جاتی ہے، اس کے علم کی بھی آ سکتی ہے، اس کی دولت بھی آ سکتی ہے، اس کی طاقت کی بھی آ سکتی ہے، یہ مغروریت ہے۔ تو فرعون کے پاس کیا تھا؟ طاقت تھی، مغروریت تھی اور دولت تھی، وہ مغرور تھا۔ اور تکبر اور مغرور شخص جو خدا کو پسند نہیں، بدگو، زبان سے گندے الفاظ، دوسروں کے لیے بدچلنی کے الفاظ نکالنے، اور ان کو جو ہے دعا کی بدلے ان کے لیے کیا ہے؟ نفرت پیدا کرنی ان کو۔ ماں باپ کے نافرمان، آ جاتی ہے بات ماں باپ کے نافرمان۔ تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تو باپ اور اپنے ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ تو یہاں کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت کیا ہونے والا ہے، اخیر زمانے میں کیا ہوگا؟ بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ یورپ میں دیکھیں آپ
कुंवारे बच्चे होते हैं, बच्चियां बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के अलहदगी में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो अलहदा पसंद करते हैं अपने आप को, और अलहदगी में फिर वो ये बात है कि अबलीसी हमले होते हैं उन पर, और बहुत सी बातें हैं कि नाफरमानी की वजह से वो अपने माँ बाप से तल्लुकात नहीं रखते, अपने माँ बाप से हट जाते हैं। ये है नाफरमान होने का नतीजा। और फिर इस नाफरमानी का ये आलम होता है कि माँ रह गई है तो बाप चला गया दुनिया से, तो माँ की कोई इज्जत नहीं करता। अगर बाप रह गया तो माँ चली गई है तो कोई इज्जत नहीं उसकी करता। इसलिए और फिर ये देखा जाता है कि नाशुक्री का आलम हो जाता है। नाशुक्री का आलम कब होता है? जब हम सब कुछ पा के खुदा के शुक्रगुजार नहीं बनते। सब कुछ हमें मिल जाता है। आज आप सुबह उठे ठीक ठाक, खुदावंद ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी, खुदावंद ने आपको खुराक दी, खुदावंद ने आपको हिम्मत दी, खुदावंद ने आपको इस जगह पहुंचाया ताकि आप बरकत पर बरकत पाएं, ताकि खुदा के कलाम को सुने, ताकि आप खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो जिंदगी बख्श आपके बदन में, आपकी रूह में तस्कीन पैदा करें, तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये बात है कि नाशुक्री हम में नहीं, और नाशुक्री से हमें बचना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि नापाकी कैसे होती है। इंसान जब अपने दिल में नापाकियां सोचता है और दूसरों के लिए नापाकियां सोचता है, दूसरों के लिए मुसीबत परेशानी घड़ते रखता है, और फिर आगे लिखा तोहमत लगाने वाले तोहमत लगाते हैं लोग, तबई मोहब्बत से खाली रहते हैं और संग दिल है, दिल भी उनका सख्त रहता है, दूसरों के लिए नरम नहीं होता, दूसरों की बातें या दूसरों की मुसीबत देखकर नरम दिल नहीं होते, और फिर दुआ में गिरते हैं नहीं है, क्योंकि संग दिल जो है दुआ में गिर नहीं सकता, और दुआ में जब वो गिर नहीं सकता तो दुआ कर भी नहीं सकता। मेरे बुजुर्ग थे, वो एक पंजाबी में बताते थे, शायद मैं उसको पूरा कर सकूं जुमले को, कि मूर्ख नू पाला कि पत्थर नू पाला पंद मुसीबत, कि मूर्ख नू पंद मुसीबत, कि मूर्ख को कोई मुसीबत का कोई लेना देना नहीं, और पत्थर को आप पानी में फेंक दे, ठंडे पानी में भी फेंक दे, वो पत्थर को कोई सर्दी नहीं लगती। इंसान का दिल उस तरह होता है वो शख्स का। तो वो संग दिल पे बात कर रहा हूँ कि संग दिल का दिल जो है वो पानी में भी नहीं, जो है ना, कोई हरकत नहीं करता। और फिर आप देखते हैं कि बेइज्जत, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, ये घमंड करने वाले, घमंड जो है वो इंसान को ले बैठता है। अबलीस ने क्या किया था? आसमान के ऊपर घमंड किया था, मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ दिया गया है, मैं खुदा के तख्त से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा, और मैं हक ताला के तख्त से ऊंचा तख्त बनाऊंगा, और मैं खुदा कहलाऊंगा। यहाँ तक उसने सोच रखा था, इसलिए उसका घमंड नीचे कर दिया गया। और हम देखते हैं ना, यसाया नबी के सहीफे में 14 बाब में उसने ये कलाम में बयान किया, यसाया ने, तू तो कहता था कि मैं आसमान के ऊपर चढ़ जाऊंगा और तख्त लगाऊंगा, खुदा के तख्त से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा, तू पताल में गिरा दिया गया, ऐ सुबह के रोशन सितारे, उसके मतलब कहा गया। तो बेदीनी के बढ़ जाने से जो है मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। ये आखिरत का ज़माना है। आखिरत के ज़माने में यही बात है, नाशुक्री की वजह से लोग एक दूसरे से जुदा भी हो चुके हैं और एक दूसरे की कदर भी नहीं करते। ये आखिरत का एक आपको आईना दिखाया गया है, और इस आईने में जब आप देखते हैं कि इस आईने में देखकर आप क्या महसूस करते हैं कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मुझ में है तो उससे मैंने दूर करने हैं, और हर तरह की जो खुदावंद की मर्जी है उसको मैंने क्या करना है? पूरा करना है। जब हम देखते हैं पतरस के खत में, पतरस 2 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 10 आयत तक हम तलावत करेंगे। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 10 आयत। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, जी। उस दिन आसमान बड़े शोर व गुल्म के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन। तो ये
آخرت کو دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہتھیارات ہیں جو دنیا میں بنا لیے گئے ہیں. دنیا میں ایسے ہتھیار بنائے گئے ہیں جو جب گرائے جائیں گے تو یہی ہوگا. تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا. اس لیے کہتے ہیں کلام میں لکھا کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد کیے جائیں گے اور جرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے. اب پگھلنے کا یہ اثار جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے ایٹمی بم بنائے ہوئے نا یہ پگھلنے والی ہی چیزیں ہیں. کیونکہ جب انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا امریکہ نے تو وہاں کی ہر چیز پگھل گئی تھی. یہاں تک کہ لینٹر کے اندر سے جو تھے سریے جو تھے وہ پگھل گئے تھے. اور انسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا. یہ بات ہے اور پطرس اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور آپ کو کتنا محتاط ہونا چاہیے. بس جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مسیح کی محبت اور ایمان امید ہے وہ قائم رہیں گے. جن کے پاس مسیح کی محبت ایمان اور امید ہے وہ قائم رہیں گے. وہ کیسے؟ میں آپ کو آج ایک مثال دیتا ہوں. تتلی جب بنتی ہے ہم نے دیکھا ہے, ہم اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, پہلے تو اس کا انڈا ہوتا ہے, انڈے کے بعد لالوا ہوتا ہے, لالوے کے بعد کیا ہوتا ہے کیوپا. شاید میں صحیح بیان کر رہا ہوں. تو آپ جب کیوپے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تتلی بن رہی ہوتی ہے, ابھی اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے. اس کے جب دیکھا جائے تو خوردبین سے کہ اس کے پر جو ہے وہ نکلنے شروع ہوتے ہیں اور اس کی لمبائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے. لیکن جب حالات اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے پیوپے کو چھوڑ کر باہر نکل آتی ہے اور اس کے پنکھ لگے ہوتے ہیں اور پنکھوں سے وہ جب پھر پھراتی ہے تو اڑنا شروع کر دیتی ہے. تو میرے عزیزو ہم بھی اسی شکل میں روح القدس کی قدرت میں ٹھہرے ہوئے. روح القدس کا خود ہمارے اوپر ہے اور یہی خود ہمیں نجات کے لیے بنایا گیا ہے. یہی بات ہے کہ جب ہم اس وقت کو جو آ رہا ہے ہمارے لیے یہی ہوگا کہ ہم اس سے باہر نکلیں گے اور روح القدس ہمیں کیا کرے گا, آسمان کی طرف بھیجے گا اور ہم اس کی روح القدس کی قوت کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے ملاپ کے لیے اوپر چلے جائیں گے. اور یہی بات ہے, خداوند ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اور یہ اجر ایمان کے وسیلے سے ہے اور ایمان میں رہ کے جو بھی آپ کام کریں گے, پطرس کو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ ایمان کے وسیلے سے جو بھی آپ کام کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا. اس لیے ایمان آپ کے لیے پختگی کا باعث ہے اور آپ اس کیوپے کے طرح تتلی کی طرح اندر ہیں. آج ہم دنیا میں اسی شکل میں ہیں, لیکن جب ہمارا خداوند آ جائے گا تو ہمارے بھی پر نکل آئیں گے, یعنی کہ ہم بھی پرواز کریں گے اور خدا کو ملنے کے لیے آگے بڑھیں گے. اور اس وقت خوشی کا سماں ہوگا اور ہم جا رہے ہوں گے ابدی زندگی پانے کے لیے, ابدی آرام پانے کے لیے اور خدا کے کیے ہوئے وعدوں کو جو اس نے کیے اس سے پورا دیکھنے کے لیے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے میں تمہیں بتا دیتا. یقین کریں ہم اس مقام پر پہنچنے والے ہیں. ہمیں اس دنیا میں پردیسی اور مسافر کی زندگی گزارنا ہے, ہمیں جمع نہیں کرنا, ہمیں جو ہے اس حالات سے لڑنا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خداوند کو پہن کر افسیوں کے خط کے مطابق 14 باب کی 12 آیت کے مطابق ہم چل رہے ہیں. کیونکہ ہمیں کچھ ایسے ہتھیار دیے گئے ہیں جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں, جس کی بدولت جو ہے خداوند کے ساتھ ہمیں چل رہے ہیں. یقین جانے وہ ہتھیار کیا ہیں, محبت کے یہ ہتھیار ہیں. اور اس کو ہم پڑھ لیں گے تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے, کھل جائے. 4 باب ہم پڑھیں گے.
जी 12 आयत से कर ले 14 आयत से 14 आयत से 14 ताकि हम आगे को बचे ना रहे। सॉरी मैं इसको चेंज करता हूँ 6 बाब की 14 आयत 6 बाब की 14 बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सकोगे। आमीन। और आगे भी दुआ और नजात का खौफ और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नगा दुआ किया करो। आमीन। आमीन। नजात का खौफ, ये बात है कि जब हमने नजात पाई तो हमें एक लिबास मिला है। हकीकत में हमने एक लिबास पहन लिया है। अब हम मुंतज़र हैं उस रैप्चर के लिए जो होने वाला है। एक तो पहले हो चुका, अब दूसरा होने वाला है। यीशु मसीह जब बरज़ख में उतरा और दोस्त में उतरा तो वो उन लोगों को लेके गया जो कब्रों में भी थे और नीचे भी उनकी रूहें थी, रूहों के आलम में गया, तो वो उनको साथ ले गया उस मकाम पर। अब उनको लेने आ रहा है जो इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के कलाम के वसीले से, जो हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 25 बाब और उसकी 31 और 41 आयत में दोनों वाक़यात लिखे हैं, जिनमें 41 आयत में लिखा है कि कहा गया, ए बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आओ। ए बाप के मुबारक लोगों, ये जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, आओ इसे आके क्या करो, मिरास में ले लो। अब हमारी मिरास जो है वो हमेशा की जिंदगी है। अब हमें भी उस खौद में जो हम ठहरे हुए हैं तितली की तरह क्यूपे में, वो खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत के वसीले से हमें तब्दील कर देगा और फानी से हम गैर फानी हो जाएंगे। जैसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह गैर फानी था, जहां भी वो जाता था उसे दरवाजे की जरूरत नहीं थी, उसे छत के अंदर से आने की लिए छत तोड़ने की जरूरत नहीं थी, वो जहां भी चाहता था हाजिर हो जाता था। यही चीज है कि हम रूहानी जिस्म रख के खुदावंद की खुशी के साथ उसके साथ इस्तकबाल करते हुए आसमान की तरफ चले जाएंगे। और जमीन पर क्या होगा, जमीन पर अफरा दफरी होगी, और फिर क्या होगा, आखिरत के जमाने का मंजर पेश जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, पतरस पेश कर रहा है। पतरस ने कहा हिरामे फलक जो है हरारत की शिद्दत से क्या करेंगे, पिघल जाएंगे। ये होने वाला है बाद में, कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया दुनिया में एक ऐसा पिलर है, कलीसिया दुनिया में एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर दुनिया ठहरी हुई है। जब ये पिलर जो है निकाल दिए जाएंगे तो छत कायम नहीं रहती। मेरे अजीजों, वक्त आन पहुंचा है, वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। आपने स्टडी करनी है बाइबल की, आपने दुआ करनी है, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है, अपने सब अजीजों के लिए दुआ करनी है, ताकि हम कायम रह कर खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करते हुए हमेशा की ज़िंदगी को अपना लें। और यही हमारी कोशिश है और इसीलिए हम दुआ करते हैं और इसीलिए मुंतज़र हैं। कोई भी हम जहाँ पर जो मौजूद हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक हम उसी मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमसे वादा करके गया, देखो मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आमीन।